جب ہمارے بچوں نے قربانی دے چکی، جب ہماری ماں نے اپنی کوکھ کو اجاڑ دیا، جب ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی، جب ہماری اولاد یتیم ہو چکی ہے، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے میرے بھائی۔ اگر بی جے پی کی حکومت اور لوگوں کو گولی مارنا چاہتی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم غدار ہیں تو مارو گولی ہم کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں، کورٹ کو بند کر دو، پولیس کو ختم کر دو، آئی پی سی کو ختم کر دو۔ تم کو اگر گولی مارنا ہے نا تو بتاؤ کس مقام پر بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں کو آنا پڑے گا۔ اگر آپ گولی مارنا چاہتے ہیں ماریے، خوشی سے ماریے، مگر ہم یہ وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم زندہ رہیں گے تو بھارت میں رہیں گے، مریں گے بھی تو بھارت میں مریں گے۔ اور اگر مرنا اللہ نے لکھ چکا ہے کہ میری موت ایک سنگھی کے گولی سے ہونی ہے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا، مگر جب تک زندہ رہیں گے مودی، امت شاہ تم سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اس ملک کے لیے لڑیں گے، بھارت کے سنویدھان کو بچانے کے لیے لڑیں گے۔ ہم مقابلہ کریں گے اس لیے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی روحوں کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے، ہم ہمارے بزرگوں کی قربانی کو رائگاں جانے نہیں دیں گے۔ سنو بی جے پی کے لوگوں جو ہم کو گولی مارنا چاہتے ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا تھا، ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے پاس اپنے سر کو نہیں جھکایا، ہم وہ ہیں کہ کالا پانی کی سزا دی گئی تو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا کہ میں انگریزوں کو معافی کا خط نہیں لکھوں گا، میں پھانسی کے بندے کو چوم لوں گا، اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ ارے ہم وہ ہیں، اور تم جاننا چاہتے ہو ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم حکومت کے غلام نہیں ہیں، ہم وزیر اعظم، وزیر داخلہ کے ان چمچوں کی غلامی نہیں کرتے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام، ہم امام حسین کے غلام ہیں، کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں، ہم سیدہ زینب کے غلام ہیں، ہم علی اصغر علی اکبر کے غلام ہیں، ہم احد، بدر اور مؤتہ میں شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں۔ اور جب ہم ان کی غلامی کا دوغ ڈال کر میدان میں آ چکے ہیں، مارو گولی، کتنے گولیاں چلاؤ، چلو، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم تم کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گولی مارنے سے بھارت کے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو، جس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا سب کچھ میرا بھارت ہے۔ اگر تم مجھ سے میرے وطن کو چھیننا چاہ رہے ہو تو میں جمہوری طریقے سے آپ سے مقابلہ کروں گا، اور اگر لڑتے لڑتے میری جان چلی جائے گی تو کم سے کم 100 سال کے بعد مورخ اور ہسٹورین تو یہ نہیں لکھے گا کہ بھارت کے مسلمانوں نے بزدلی کے مظاہرے کیے تھے۔ خدا کی قسم وزیر اعظم، اب ہم بزدلی کے مظاہرے نہیں کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
وہی کرنا چاہتے ہیں جو انوراگ ٹھاکر نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو، سالوں کو مارو گولی. کتنی گولیاں مارو گے آپ؟